تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ اللیل کی آیت، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، اور جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور پھر تقوی اختیار کیا۔ یہ صدیق اکبر کی مبارک و مقدس شان۔ دن مسلسل گزر رہے تھے، عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فراشت ہیں، بدن مبارک خدا کے خوف سے کانپتا رہتا تھا۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کے مارے ان کے سرانے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ اسی اثناء میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیٹی، میں مال و تجارت کے اعتبار سے قریش میں سب سے زیادہ مالدار تھا، لیکن جب مجھ پر امارت کا بار پڑا تو میں نے سوچا بس بقدر کفایت مال لے لوں، یعنی مجھے تجارت تھی، میرے پاس سب کچھ تھا، تو پھر جب میرے اوپر ذمہ داری آئی امیر بننے کی تو میں نے بقدر کفایت یعنی جتنا چیزیں گزر بسر ہوتا اتنا لیا۔ تو بیٹی اب اس مال میں سے صرف یہ ابا، دودھ کا پیالہ اور ایک غلام بچا ہے، جب میری وفات ہو جائے تو یہ چیزیں عمر بن خطاب کے پاس بھیج دینا۔ اللہ اللہ، جب باب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، روح مبارک جسم سے نکل کر اعلیٰ علیین میں پہنچ گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کر دیے گئے، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چیزیں ابا، دودھ کا پیالہ جس کے اندر آپ دودھ پیتے تھے، اور وہ غلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیے۔ یہ چیزیں دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے، انہوں نے اپنے بعد آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا، یعنی اس طرح کی امارت کون کر پائے گا، کسی کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا، یعنی اپنی زندگی اتنی صاف و شفاف گزاری کوئی انگل نہیں اٹھا سکتا۔ خدا کی قسم اگر ابوبکر کے ایمان کا روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ 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 اللہ، یہ جو مشاہدہ رکھنے والے لوگ تھے نا تزکیہ طہارت کے، اچھا بڑے سے بڑا مفتی فتویٰ دے رہے ہیں جناب، کون سا بڑا، عمر سے بڑا، رضی اللہ عنہ سے بڑا کون مفتی علامہ فہامہ، کس سے علم سیکھ کے علامہ فہامہ بنا؟ حضرت عمر بتا رہے ہیں اتنا بڑا ایمان کا دھنی شخص تھا صدیق اکبر۔ خدا کی قسم حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ میری یہ تمنا ہے کاش کہیں ابوبکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ اللہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ کوئی دینار یا درہم نہیں چھوڑا، تو اپنا مال بھی بیت المال میں ڈال دیتے تھے، یعنی جو اپنی کمائی کہیں سے، چونکہ جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے تو وہ بھی بیت المال میں ڈال دیتے تھے، گھر میں بس وہی جو گزر اوقات والی بات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، بدن پر لرزہ طاری تھا، اعضاء اللہ کے خوف اور اس کی بارگاہ میں پیشی کی گھبراہٹ سے کانپ رہے تھے، یعنی ساری زندگی قرآن ان کا مداح ہوں، مصطفیٰ علیہ السلام ان کی شان بتاوے، عشرہ مبشرہ ہوں، دنیا کے اندر بالکل دنیا کی محبت بالکل ان کے کسی حصے میں نہ ہو، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیشی کا اتنا ڈر، یہ کیا سوچنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا وہ لوگ کوئی ایسے معاذ اللہ کوئی ڈرامہ تو نہیں کرتے تھے؟ حقیقی طور پر ڈرتے تو پھر کیوں ڈرتے تھے؟ اس کا مطلب ہے حق یہی ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے،
اس کا خوف کیا جائے، سوچنے کی بات ہے۔ ہماری یہ غفلت ہمیں برباد کر رہی ہے، برباد کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، معافی عطا فرمائے۔ تو بہرحال فرماتے ہیں کہ بستر مرگ پر خوف، جس کی ساری زندگی صحیح گزری پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں خوف۔ لوگ تعداد میں کثرت سے عیادت کرنے آ رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا اے خلیفۃ الرسول، اے صدیق اکبر، کسی طبیب کو بلائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ہلکی سی مسکراہٹ میں فرمایا طبیب تو آ گیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، غور کریں بات، طبیب تو آ گیا۔ لوگوں نے افسردہ ہو کر پوچھا پھر اس نے کیا کہا ہے؟ آگے بھی صاحب رمز کھڑے تھے۔ فرمایا کہ کیا اس طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمایا کہ وہ طبیب کہتا ہے کہ انی فعال لما یرید۔ وہ طبیب کہتا ہے کہ یعنی جو چاہتا ہوں سو کرتا ہوں۔ اللہ کا صفت ہے نا، اللہ نے فرمایا کہ انی فعال لما یرید، میں وہ فعال ہوں، وہ فاعل حقیقی ہوں، جو ارادہ کرتا ہوں کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ لوگوں نے اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنے سروں کو ہلایا، اور پھر یعنی وقت آ گیا، ان کو لگا نا افسوس کس بات کا تھا، ایسی ہستی جا رہی، خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی عیادت کے لیے آئیں، دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کنی کے عالم میں ہیں، آخری سانسوں کی مالا ٹوٹنے کے قریب ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ کے رخساروں پر آنسو رواں ہو گئے۔ اچھا میں بھی بات کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، ہمیں ابھی لگتا ہے کہ یہ وقت ہم پہ آنا ہے؟ ہاں ہاں یہ کہہ دیں گے، لیکن ذرا اندر سے محسوس کریں، اس نفس کو لگتا ہے کہ ہم نے مرنا۔ یہ ظالم تو نہیں مان رہا، آپ کا مان رہا ہے، آپ کو مبارک، دعا کریں میرا بھی مان جائے۔ اللہ اللہ، نفس نہیں مان رہا، میں تو مانتا ہوں یہ بات تو ہے، اگر نفس ظالم ہے تو رو رہے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ کے رخسار مقدسہ پر آنسو رواں تھے۔ اس شدت کرب کی حالت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان پر بے سختہ یہ شعر جاری ہو گیا، لعمرک ما یغنی السرائے عن القطی اذا حشرجت یوما وذاک بہ الصدر، یعنی تیری عمر کی قسم، جان کنی کے وقت سینہ تنگ ہو جانے کے عالم میں کسی انسان کو اس کی مالداری کام نہیں آتی۔ ان کی فکر بھی دیکھیں، کس کی بیٹی ہے، کس کی زوجہ محترمہ ہے، ہماری آپ سب کی تو قرآن کی روح سے بھی مستوجب ماں ہے، روحانی ماں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نظر التفات فرمائی، ادھر دیکھا اور فرمایا بیٹی ایسا نہ کہو، بلکہ یہ کہو وجاءت سکرۃ الموت بالحق، سورۃ کاف کی آیت نمبر 19 آپ نے پڑھی، اور سکرات موت کا وقت حق کے ساتھ آ گیا۔ اللہ، یعنی موت کے اندر سکر بھی کتنا مشکل معاملہ ہے، مگر یہ بھی کہا گیا کہ یہ بھی حق ہے، اس کو بھی ماننا ہے، موت کی سختی کو بھی ماننا ہے۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور سکرات موت کا وقت حق کے ساتھ آ گیا۔ اس کے بعد حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا میرے ان دو کپڑوں کو دیکھو، انہیں دھو کر مجھے انہی میں کفن دے دینا جو پہنے ہوئے تھے، کیونکہ کہتے ہیں کہ بی بی نے عرض کیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، آپ کو اسی میں فرمایا بیٹی اچھے کپڑے زندوں کو ضرورت ہوتے ہیں، قبر میں لیٹنے والوں کو نئے اور اچھے کپڑوں کی کیا ضرورت، زمین کی خاک جن کا بچھونا ہو، اوڑھنا ہو، ہائے ہائے، اس کو اچھے اچھے کپڑوں سے کیا، ہماری خود فریبی ہمیں نکلنے نہیں دیتی۔
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت صدیق اکبر کے یاد کے لیے آئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کی آخری جو تکلیف تھی، یعنی بیماری کی اور موت کی کشمکش کو دیکھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبراتے ہوئے عرض کیا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خلیفۃ الرسول، ہمیں بھی کوئی وصیت کیجیے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تم پر دنیا کے دروازے کھولے گا۔ صحابہ کو فرمایا آگے جو جس طرح فتوحات ہو رہی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ویسے بھی ایام بدلتا ہے، ایک جیسے تو نہیں رہتے، لیکن تم اس میں سے بقدر ضرورت لینا، یعنی دنیا تو بہت آ جائے گی، اور آئی بھی اصحاب کے بعد، اتنی لینا جو تمہاری ضرورت ہے۔ اور یہ کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی پناہ و امان میں آ جاتا ہے، لہٰذا تم اس کی پناہ کو نہ توڑنا۔ یہ اب نماز کی بھی نصیحت کر رہے ہیں، ورنہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ اللہ، تم اللہ کی پناہ و امان میں آ جاتا ہے جو صبح کی نماز پڑھ لے، لہٰذا اس پناہ کو نہ توڑنا، ورنہ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیے جاؤ۔ اللہ، یہ کتاب الزہد للامام احمد بن حنبل، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی۔ اللہ اکبر، فرمایا سلیمان فارسی جیسے دنیا جتنی بھی آ جائے بقدر ضرورت لینی، اور جو صبح کی نماز پڑھ لے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پناہ اور امان میں آ جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی پناہ کو نہ توڑنا، اللہ کی پناہ کو نہ توڑنا، نہ جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جاؤ۔ صدیق اکبر صحابی وصیت کر رہے سلیمان فارسی جیسے صحابی کو، ہمارا تمہارا حال کہاں بے نیازی کا، ہمیں کیسے اس سے استغنا، کیسے بچت، ہم کون سے مسلمان ہیں۔ خلیفۃ الرسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام میں بڑا غم پایا گیا، بہت غم، بڑا افسوس۔ مدینہ کے در و دیوار بھی لگتا تھا کہ لرز رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ جب دنیا سے کوئی جاتا ہے اچھا بندہ تو دنیا والے روتے ہیں وہ طیب و طاہر گیا، آسمان والے استقبال کرتے ہیں کہ وہ طیب و طاہر ہمارے پاس ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جب وفات کی خبر ملی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے مکان سے باہر تشریف لے آئے، فرمایا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، یعنی آج خلافت نبوت کا انقطاع ہو گیا۔ نبوت والی خلافت یعنی آپ کو خلیفۃ رسول کہتے تھے، آج اس کا بھی انقطاع ہو گیا۔ پھر دوڑتے ہوئے آئے اور حضرت صدیق کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ فرمایا، اے ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تم پر رحم کرے، تم سب سے پہلے اسلام لائے، تم سب سے زیادہ مخلص مسلمان تھے، تمہارا ایمان سب سے زیادہ یقین مضبوط تھا، تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف رکھنے والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، یعنی متقی تھے، سب سے بڑے متقی تھے، سب سے زیادہ باعظمت تھے، یعنی اللہ رسول نے تمہاری جو عظمت بتائی، صحبت تمہاری کمال کی تھی، مصطفیٰ کی صحبت میں، منقبت میں سب سے افضل تھے، یعنی آپ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں بھی آپ افضل ترین ہیں، مرتبے کے اعتبار سے سب سے برتر تھے۔ اس علی کرم الوجہ الکریم کا فتویٰ ہے، فرمان ہے۔ سیرت و عادت میں صدیق اکبر کے متعلق حضرت فرما رہے آگے کہ اے صدیق اکبر، تم سیرت و عادت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت، بہت زیادہ مشابہت، میرے آقا کے طریقے پہ چلنے میں مشابہت، اطاعت کمال درجے، گواہی کمال والوں کا کمال کمال والے جانتے ہیں، با کمال حضرت علی کرم الوجہ فرما رہے ہیں۔ کروڑوں سلام حضرت علی کی انصاف پسندی پہ، محبت پہ، حمیت اور جرت پہ۔ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے، اب پھر یہ آگے میں حضرت علی کا بیان سنا رہا ہوں،
فرمایا صدیق آپ مسلمانوں کے لیے رحم دل باپ کی طرح تھے، جبکہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کی طرح تھے، یعنی وہ بھی آپ سے ایسی اکرام اور محبت کرتی تھی امت آپ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خوب پیش قدمی دکھائی، ہر کام میں آپ سبقت، نیکیوں میں ہر کام میں پہل، اور اپنے بعد میں آنے والوں کو تھکا دیا۔ یعنی جس طریقے سے آپ نے فرما برداری میں سعی کی، کوشش کی، ہمت دکھائی، تو باقیوں کو تو اس اطاعت کرنے میں جو دوڑ لگانی اور ہمت کرنی پڑتی تھی وہ تو تھک گئے۔ یعنی تیرا عشق ایسا کمال تھا، عشق تو نہیں تھکتا نا، باقی اطاعت میں چلے مگر درجہ عشق تیرے جیسا نہیں تھا، ان کو تھکاوٹ محسوس ہوئی، تیرا تو درجہ ایسا تھا۔ یہ جو عشق والے الفاظ میں بتا رہا ہوں مفہوم کو، حضرت علی نے بس یہ فرمایا کہ آپ نے ایسی پیش قدمی کی کہ بعد میں آپ کے پیچھے آپ کی پیروی، بعد میں آنے والے کو ایک لحاظ سے پیروکار، ایک لحاظ سے اسی عمل میں پیروکار ہوتا ہے، تو آپ نے ان کو تھکا دیا۔ بس ہم سب اللہ کے لیے، فرمایا صدیق وقت تو سب نے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم اللہ کی قضا پر راضی ہیں، اللہ کی رضا پہ بھی راضی ہیں، اللہ کی قضا پہ بھی راضی ہیں۔ ہم نے معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات جیسا کوئی حادثہ مسلمانوں پر کبھی نازل نہیں ہوا، یعنی وہ بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کا یا پھر اس کے بعد آپ کا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کی عزت، آپ رضی حضرت علی فرمانے اے ابوبکر تم دین کی عزت ہو اور دین کا کلا تھے، جس کے اندر دین کی شریعت کے احکام کو آپ نے پناہ دی ریج کرنے میں جو ہمت دکھائی۔ بس اللہ تعالی آپ رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی سے ملا دے اور ہم کو آپ کے بعد، تمہارے بعد تمہارے اجر سے محروم اور بے راہ نہ کریں۔ یہ مدح سرائی کی حضرت علی کرم اللہ وجل کی، جیسا علی کا علم، تقوی، طہارت، بلاغت، فصاحت، ایمان، ایقان، عرفان، الفاظ بھی ویسے چنے۔ جب تک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تعزیتی خطاب فرماتے رہے، سب لوگ خاموش سنتے رہے۔ جو ہی خطاب ختم ہوا سب بے تحاشا رونے لگے اور سب نے بیک زبان کہا، اچھا وہ رونا ہائے وائے والا یہ مت سمجھنا کہ وہ تھا، مگر درد تو درد ہوتا ہے، درد سے آنسو تو آتے ہیں، ہچکیاں تو سسکیاں تو نکل جاتی ہیں۔ ناشکری اور شکایت کے الفاظ منع ہے، اپنوں کے پیاروں کے جانے پہ رونا تو صحابہ سے ثابت ہے نا۔ تو سب لوگوں نے کہا صدقت یا اب ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے ابن ام رسول اللہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اے رسول کے چچا کے بیٹے تم نے سچ فرمایا۔ یہ رشتوں کی مالا پرو کر جو صحابہ نے جواب دیا، یہ بھی ایک محبت ہے کہ نبی کے چچا کے بیٹے نسبت دے کے بات کرنا، یہ ایک بعض اوقات اکرام، احترام، اور اس سے بڑھ کر محبت، یا صحاب نے محبت کا فکرہ حضرت علی سے فرمایا کہ تو نبی کے چچا کا بیٹا ہے۔ تین نسبت ہے، تو کون ہے، تیرا ابا کون ہے، پھر رشتہ کیسے۔ تو یہ صدیق اکبر کی شان مقدسہ، اللہ اللہ، تو یہ ان کی شان مقدسہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس شان کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما تھے اور کہتے ہیں کہ میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، تو اس دوران کوئی آیا اور اس نے دروازہ کھڑا، یعنی وہ باغ جو تھا اس کو اویل ہوگا،
اس کے بعد دروازہ لگایا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے انس دروازہ کھولو اور آنے والے کو جو بھی ہے اس کو کہو کہ تو جنتی کوئی جنت کی خوشخبری دو اور یہ بھی بتاؤ کہ خلافت بھی تمہارے لیے ہے۔ انس رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر موجود تھے۔ انس فرماتے کہ میں نے انہیں جنت کی بشارت بھی اور بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو پہلے ہے تو فرمایا کہ وہ خلیفہ بھی یہی ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں پھر کچھ دیر بعد دوبارہ دروازہ کھٹکایا گیا تو نبی سے فرمایا جاؤ انس دروازہ کھولو آنے والے کو جنت کی بشارت بھی دو کہ ابو بکر کے بعد خلافت اس سے ہوگی، یعنی جو اب آیا ہے دروازے پہ تو صدیق کے بعد اس کی خلافت ہے۔ فرماتے میں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی اور بتایا کہ صدیق اکبر کے بعد خلافت آپ کی ہوگی۔ اور فرماتے ہیں کہ کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے انس دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی خوشخبری دو، کہو کہ عمر کے بعد خلیفہ تم ہوگے۔ تو انس فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، میں نے جنت کی بشارت دی اور بتایا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بعد خلیفہ آپ ہوں گے۔ مالک فرماتے ہیں کہ مجھے بنی مطلق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کروں کہ ہم آپ کے بعد اپنے صدقات کس کے پاس جمع کریں، یعنی یہاں مراد بالخصوص زکوٰۃ بھی صدقات میں شمار ہے تو جو اس وقت لازمی تھے کہ کہاں جمع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ خدمت عرض کر کے فرمایا کہ وہ بنی مطلق والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد کس کو جمع کریں۔ میرا نے فرمایا کہ یہ میرے بعد یہ صدقات ابو بکر کے پاس جمع کروائے جائیں۔ صحیحین میں حضرت جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم دوبارہ آنا۔ اس عورت نے کہا یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ آؤں اور آپ سے نہ مل سکوں تو کیا کروں؟ نبی سے فرمایا اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلی جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسمانوں کی سیر کرائی اور جب میں بارگاہ خدا بندی میں حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب زمین والوں پر کسے چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا الہی میں ان پر ابو بکر صدیق کو چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مجھے وہ تمہارے بعد اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، انہیں میری جانب سے سلام کہنا۔ اللہ 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 میرا مالک تیرے کمال تیرے کرم تیرے انہیں بندوں کے لیے، ہم جیسے کدھر جائیں، ہم جیسے کدھر جائیں، ہمیں بھی تیرا سلام ملے گا مالک۔ تو اعمال کی بنیاد پہ دے گا تو ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، اور ہماری حسرت تو ہے لا یملک الا الدعاء، ہماری ملکیت تو سوائے التجا اور دعا کے ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ یا سریع الرضا یا سمیع الدعا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کرم فرما دے اغفر لی لا یملک الا الدعاء۔ تو بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھجوروں کے لدے ہوئے اونٹ دیے، اونٹ بھی دیے، اور ان کو چونکہ اس وقت یہ بڑا خزانہ ہوتا تھا، اس وقت بڑی غذا یہ کھجوریں، اور پھر وہ بھی عرب کی، ان کو اونٹ لدا ہوا اونٹ اچھی خاصی وہ اس کی وزن ہوتا ہے، تو اونٹ دیے ایک شخص کو، کھجوروں کے لدے ہوئے اونٹ دیے۔ اب ایک نہیں اونٹ دیا، ایک نہیں ہے اونٹ دیا، اب کتنے یہ نہیں معلوم روایت میں۔ اور شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کی سخاوت بخشش عطا کون کرے گا؟ جیسا آپ نے نوازا ایسا کون نوازے گا، اتنا کون دے گا؟ میرے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بعد تمہیں صدیق اکبر دے گا۔
اس شخص نے یہ بات جا کر ان کو مل گیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اس سے اس بات کا ذکر کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، پوچھو صدیق کے بعد یہ بخشش و عطا کا معاملہ کون کرے گا؟ تو وہ شخص آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوا اور پھر پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد یہ کرم کس سے ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صدیق کے بعد یا رسول اللہ کس سے ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدیق کے بعد عمر سے ملے گا۔ تو حضرت علی کے پاس جب ہو گیا، اس نے بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا، تو حضرت نے فرمایا کہ تم نے آگے نہیں پوچھا تھا کہ پھر عمر کے بعد یہ بخشش و عطا کا معاملہ کس کے سپرد ہوگا؟ تو شخص پھر خدمت میں حاضر ہوا، پھر اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر کے بعد یہ معاملہ کس کے سپرد ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا عثمان کے سپرد ہوگا۔ اس شخص نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ بات بتائی تو آپ نے اسے مزید کچھ نہ کہا۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک اعرابی، ان کو ہم لوگ دیہاتی بولتے ہیں نا، تو اعرابی جو لوگ تھے، عرابی تو دیہاتی جو مدینے سے ذرا دور سے آتے تھے، وہ مدینہ منورہ میں آیا اور اس کے پاس اس وقت چند تلواریں تھیں جنہیں وہ مدینہ منورہ میں فروخت کرنے کا ارادہ، یعنی وہ مدینے کے شہر کے اندر وہ تلواریں بیچنے آیا۔ اس کی ملاقات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلواریں آپ کو پسند آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں اس سے لے لی اور رقم کی ادائیگی کے لیے اسے کہا کہ کچھ دنوں کی مہلت دے دو۔ تو اعرابی واپس لوٹا تو حضرت علی سے اس کی راستے ملاقات ہوگی۔ تو اس اعرابی نے حضرت علی المرتضیٰ سے، اس اعرابی نے حضرت علی سے ذکر کیا کہ ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سودا ہوا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اعرابی سے کہا کہ تم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جا کر پوچھو کہ حضور اگر آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو پھر ان تلواروں کی قیمت کون ادا کرے گا؟ تو اعرابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کے متعلق پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا تو تمہیں یہ رقم ابو بکر ادا کر دیں گے اور وہ میرا وعدہ پورا کریں گے۔ اعرابی نے واپس جب جانب صدیق حضرت علی آخر کسی مقصد کے لیے یہ فرمایا تھا، پہنچے تو ذکر کیا، حضرت علی نے فرمایا کہ کیا؟ تو وہ بتایا اس نے کہ صدیق اکبر کا بتایا گیا کہ وہ رقم ادا کرے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت علی نے پوچھا، پھر آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ صدیق کو معاملہ کوئی پیش آئے تو پھر کون ادا کرے گا؟ اعرابی نے کہا یہ تو میں نے پوچھا نہیں کہ مجھے رقم کون دے گا۔ تو وہ پھر حاضر ہوا، پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر ان کو بھی معاملہ پیش آئے تو میں یہ رقم کس سے لوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ پھر یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادا کریں گے، میرا وعدہ پورا کریں گے۔ تو اعرابی نے جا کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر جب یہ بات بتائی تو علی نے فرمایا کیا تم نے یہ بھی پوچھا کہ حضرت عمر کے ساتھ اگر کچھ معاملہ پیش آ گیا تو پھر تمہیں یہ رقم کون ادا کرے گا؟ اصل میں اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غیب کی خبروں کی باتیں سننا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا۔ کہا کہ جاؤ پوچھو۔ تو وہ آیا، اس نے کہا عمر فاروق کے ساتھ اگر کچھ معاملہ پیش آ گیا یا رسول اللہ تو پھر میری رقم کا ضامن کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ان کی زندگی کے اندر ہی تیری زندگی ختم ہو جائے گی، یعنی عمر کی زندگی کے اندر سے پہلے۔ یہ میرے آقا کو اللہ نے کیا علم عطا فرمایا، کیا عظمت عطا۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک روایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابوبکر صدیق کے فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابو بکر اور عمر کو مقدم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی اللہ نے ان دونوں کو مقدم فرمایا ہے، یعنی ان کو عظمت دی ہے، اولیت دی ہے، بس ان کے ساتھ ثابت قدم رہنا ہدایت پاؤ گے، یعنی جو ان کے ساتھ رہے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔
جس نے ان دونوں کی شان میں گستاخی کی اس کو قتل کر دو، اس لیے کہ اس نے میری شان میں گستاخی کی اور دین اسلام کی توہین کی۔ اللہ اللہ، کتنا نازک معاملہ ہے ان کا جو بک بک کرتے رہتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد میرے اصحاب میں سے ابو بکر عمر کی اقتدا کرنا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے، میں نے ان سے پوچھا کہ میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت ابو بکر صدیق کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے نگران بھی ہوں گے، اور آپ کی امت میں سب سے زیادہ فضیلت والے وہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے آگے کیا، حالانکہ میں بھی وہاں موجود تھا اور تندرست بھی تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مجھے بھی امامت کے لیے کہہ سکتے، مگر آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کا حکم دیا، پس ہم نے بھی اسے پسند کیا جسے اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے، ہم بھی اسی بات کو پسند کرتے۔ حضرت سمرہ بن جندب سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے خواب دیکھا کہ ایک ڈول آسمان سے لٹکا۔ یہ روایت میں کل سنا چکا ہوں، نہ وہ شاید کسی اور لفظ میں تھی۔ تو ڈول ایک آسمان سے لٹکایا گیا، صدیق اکبر نے اس ڈول کو کناروں سے پکڑ بمشکل پیا، اور پھر عمر رضی نے اس ڈول کو کناروں سے پکڑا، انہوں نے بھی خوب سیر و کر پیا، اور پھر عثمان غنی نے اس ڈول کو کناروں سے پکڑا، پھر حضرت علی کی باری تو انہوں نے بھی اس ڈول کو کناروں سے پکڑ پیا، اور ابھی وہ پی رہے تھے کہ وہ ڈول ہل گیا اور کچھ پانی تو حضرت علی المرتضیٰ پر گر گیا۔ اللہ اللہ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ کنواں ہے اور اس کنویں کی منڈیر پر ایک ڈول ہے، پھر میں نے اس کنویں سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس ڈول کو ابو بکر نے لے لیا، انہوں نے اس میں سے ایک یا دو ڈول نکالے اور وہ ناتواں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ناتوانی سے عفو فرما دیا، پھر وہ ڈول عمر نے لے لیا، میں نے ان جیسا زوراور نہیں دیکھا، ان کی مانند کنویں سے پانی نکالتا، یعنی انہوں نے بڑا زبردست پانی نکالا، انہوں نے اس کنویں سے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں نے اس پانی سے اپنے اونٹوں کو سیراب کیا۔ یعنی اس کے اندر وہ اشارے ہیں کہ وہ جو خلافت کے ہیں، اور پھر جو کہ آپ کا صدیق اکبر کا دور تھوڑا، تو یہ جو پانی تھوڑا پینا یا تھوڑا کھینچنا، عمر کا دور لمبا اور پھر مضبوط، تو یہ اس کی طرف مثال ہے، اس کے اندر اشارہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، مگر وہ میرے بھائی اور میرے صحابی ہیں، اور اللہ عز و جل نے مجھے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت فرمایا اے عائشہ اپنے باپ اور بھائی کو بلاؤ کہ میں ایک کتاب لکھ دوں تاکہ مجھے اس بات کا خوف نہ ہو کہ میرے بعد کوئی کہے کہ وہ خلافت کا زیادہ حقدار ہے، اور اللہ عز و جل تمام مومنین ابو بکر کی خلافت کے سوا کسی کو تسلیم کرنے والے نہیں۔ اللہ اللہ۔ حضرت عمر بن العاص سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات السلاسل کے لشکر کے ساتھ روانہ کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا مردوں میں کس سے؟ آپ نے فرمایا ان کے باپ ابو بکر صدیق سے۔ میں نے پوچھا ان کے بعد؟ آپ نے فرمایا عمر سے۔ یوں آپ نے کئی نام لیے، یعنی وہ آگے پوچھتے رہے کون کون کون۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کے صحابی ہیں، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے مسجد کی بنیاد رکھی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم اپنا پتھر میرے پتھر کے پہلو میں رکھ دو، ساتھ ہی لگا۔ پھر حضرت عمر سے فرمایا تم اپنا پتھر ابو بکر کے پہلو میں رکھو، ابو بکر کے پتھر کے پہلو میں رکھ دو۔ پھر فرمایا میرے بعد یہ دونوں خلیفہ ہوں۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال کئی یہ روایتیں ملتی ہیں جس میں ان کی خلافت کی شان بھی بیان کی گئی ہے۔
تو یہ صدیق اکبر، نیک اطوار، اچھی عادات، ایمانداری کمال کی، راست گوئی کمال کی، پاک بازی، تزکیہ کمال کا، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو کوئی آپ کی سیرت کے مطابق کر کے دکھائے۔ آپ تمام اپنے تمام امور خود انجام، یعنی تمام اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنا، اللہ، اور دوسروں کی خدمت کو بھی اپنا نصب، دوسروں کی خدمت کرنا، دوسروں کے کام کر دینا، یہ ہم ہے نا، بڑی حسرت ہے نوکر چاکر ہوں، یہ اللہ والوں کی یہ شان نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے اندر ابھی آپ کی بڑی عظمت و شان بیان کی گئی ہے، تو جگہ جگہ آپ کی جہاں بھی اصحاب کرام کی عزت و عظمتوں کا ذکر آیا تو ان میں آپ کا نام نامی تو شمار ہی ہے۔ مجھے یہ آیت بہت زیادہ جو بھاتی ہے، میں اکثر بیانات میں پیش کرتا ہوں، پسند بھی ہے مجھے، چونکہ اللہ نے اس میں جو دائرہ بنایا ہے نا ایمان والوں کا، وہ کمال کا۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قوم ہے تمہارے پاس، ایک قوم ہے، قومن قوم کی صورت میں ہے، یعنی وہ بھی ایک قوم جیسی ایک قوم ہے۔ کیسی قوم؟ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لے آئی اللہ پر اور آخرت کو بھی مانتی ہے۔ یوادون، کہ وہ محبت کرے، من حاد اللہ و رسولہ، جو اللہ رسول سے دشمنی رکھتے ہیں ان سے وہ محبت کرے، وہ قوم ایسی نہیں ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ، وہ قوم ایسی نہیں ہے جو اللہ اور رسول سے عداوت رکھنے والوں سے وہ محبت کرے، بھلے وہ عداوت رکھنے والے ولو کانوا آباءہم، ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں، ابا و اجداد، کوئی رشتہ بھی ماں باپ کے سلسلے میں وہ بھی ہو تو ان سب کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ تیرے میرے مخالف ہیں۔ تو یہ قوم جس کو میں نام بتا رہا ہوں یہ ان سے محبت نہیں کرے گی، رشتہ دار ان کے سارے بھلے دشمن، اور او ابناہم، بھلے ان کی اولادیں کیوں نہ ہوں، ابنا ویسے بنی بیٹے ہی کیوں نہ ہوں، او اخوانہم، بھائی کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، رشتہ دار، تمام کو گنوا دیا گیا، تمام رشتہ دار، تمام کے تمام، اگر بعض اوقات پورے قبیلے سے ایک بندہ ہی مسلمان، رشتہ دار سارے اعدائے دین، دین کے دشمن، ماں باپ بہن بھائی، کتنی مثالیں ہیں صاحب، سارے دشمنوں، مگر یہ قوم، اب ان کی ماں باپ والی قوم اللہ یہاں نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی کوئی قوم ہے، وہ اپنی قوم برادری رشتہ چھوڑ ہے، سب کو چھوڑ کے یہ جو اللہ رسول پر ایمان لے آنے کے بعد جو صورت بنی ہے یہ بھی ایک قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جو تمام قومی رشتے چھوڑ کے یہ جو قوم بنی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قوم کی صفت ہے، اللہ رسول کے دشمن سے کبھی یہ محبت نہیں کریں گے۔ یہی کلیہ ہے اہل ایمان کا، یہ انگریزوں کے ہر دور مثالیں دینے والوں کا کیا بنے گا؟ اللہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں۔ پھر آگے اللہ نے ان کی ایسی مدح کی ہے، بے مثال مالک، کائنات کا مالک نے، وہ بندے جن کے تمام، اب یہ کوئی گدی نشینوں کی اولاد تو ہے نہیں کہ ان کے نانا دادا ولی تھے، کتب تھے، غوث تھے، ابدال تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ ان کی تعریف فرمائے ان کے تو سارے کافر ہیں، یہ خود مسلمان ہے، کیسے مسلمان، کیسے مومن ہیں
اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے مومن ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے بھلے وہ کوئی بھی ہوں. ایک بات یہاں یہ سمجھ آتی ہے کہ صاحب ایمان ہونا بہت بڑی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ ماں باپ پدرم سلطان بود میرے فلاں 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 یہ تھے، وہ نہ بھی ہوں، بھلے کافر ہوں، اللہ رسول سے وفاداری کرنے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر ایمان نقش لکھ دیا گیا. کاتبہ لکھ دیا گیا دلوں کے اندر. فی قلوبہم وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور میں نے ان کو اپنی روح سے مدد دی ہے. اللہ نے مدد دی ہے اپنی روح سے. ابھی اللہ جانتا ہے، وہ اس کی اپنی روح تو پہلے بندے کے اندر ہے. مگر ان ایمان والوں کو جو تمام رشتے چھوڑ کے آئے، ایمان کے اس بلند درجے پہ پہنچے. اچھا آج بھی اگر کسی کا نانا دادا چاچا ماما کوئی گدی نشینوں کے اولاد سے نہیں ہے، کسی بڑی قوم کا نہیں ہے، مگر اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے، تو اس آیت کی روح سے وہ کون ہے؟ اگر اس کی محبت کھری اور سچی ہے، کوئی اس کے ہاتھ نہیں چومتا، جو کہ وہ گدی نشینوں کی اولاد نہیں ہے. مگر اللہ کے ہاں یہ معیار ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرے. جو اللہ رسول کا دشمن ہے ان سے یہ نفرت کرے تو اللہ دلوں کے اندر ایمان لکھ دیتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اگلا انعام کیا ہے کہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اپنی روح سے ان کی مدد کرتا ہے. وَيُدْخِلُهُمْ، ان سب کو، یہ جو قوم جس کا ذکر ہوا ہے ابھی، جن کی صفات اللہ نے بتائی ہے، وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، کہ جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے اندر نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو. اب یہ مستقبل میں بولا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے یا اللہ سے راضی ہو جائیں گے جب جنت ملے گی، اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ جب جنت کو پائیں گے تو ٹھاٹھیں دیکھیں گے تو ٹھاٹھیں ہوں گی، تو پھر وہ بھی اب یہاں راضی نہ راضی تو پہلے بھی ہے، مگر جب کسی کو انعام دیا جاتا ہے اور جتنا بڑا انعام دیا جاتا ہے دل خوشی سے جھوم اٹھتا ہے، تو ایک رضا کا عالم ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ رضا ان کو ملے گی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا ٹولہ ہے، یہ اللہ کا ٹولہ. اچھا یہ جو اللہ والے جو توحید کے نعرے لگا کر نا مسلمان کو مشرک بنائے، ان کی بات ہو ہی نہیں رہی. یہ دیکھا گیا کہ انگریزوں سے ان کی محبتیں ڈھیر ہیں. جب انگریز یہاں آئے تھے تو سب سے زیادہ کون ان کے ساتھ تھا؟ یہ توحید کے نعرے لگانے والے. جب پاکستان بن رہا تھا، یہ توحید کے نعرے لگانے والے کے جو آباء و اجداد تھے، یہاں تک وہ کہہ رہے تھے بھئی ہندی مسلم بھائی یہ تیسری قوم کہاں سے ہے؟ قائد اعظم کو کافر اعظم کہنے والے، ان کو ہندی مسلم بھائی لگتے تھے. ہندی یعنی ہندو، کیا یہ اللہ رسول کے دشمن نہیں ہے؟ تو پھر ان کے بھائی کیسے ہو گئے؟ آج بھی یہی ہے، اسمبلیوں میں بیٹھنے والے توحید کے پجاری ہوں یا یہ گدی نشین، ادھر ہمیں یا رسول اللہ کہہ کے لوٹتے ہیں، اور ادھر اقتدار کے مزے، اور ادھر ہاتھ چموانے کے مزے، مال لینے کے مزے، گاڑیوں پہ چڑھنے کے مزے. کس لیے جی؟ ہمارے آباء و اجداد بڑے نیک تھے. حضور آپ کیا ہیں؟ تو بہرحال یہ صدیق اکبر کی شان میں بھی یہ آیت ہے. آپ کا بھی پورا قبیلہ مخالف ہے، شروع میں تو یہی ہوا ہے نا، مگر پھر آپ کو اللہ نے فضیلت یہ بھی دی کہ آپ کا کم از کم فیملی، آپ کی ماں باپ اولاد آپ کی تو مومن ہوگی. تو بہرحال باقی وہ بھی ہے، مگر جیسے مصعب بن عمیر جیسی ہستی. تو بہرحال رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماتا ہے خبردار، اللہ تعالیٰ کا جو حزب ہے، جو گروہ ہے، وہی کامیاب ہے. یہ جو آپ مشہور بنے پھرتے ہیں نا، خود کو اللہ کا حزب کہتے ہیں اور دن رات اللہ کے اولیاء کو بک بک کرتے ہیں، یہ بھی ہے جو واقعی حقیقی اولیاء ہیں.
انبیاء کو کچھ نہیں کر سکتے. ارے کچھ نہیں کرنے کے بعد کیا ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اور ہم ایسیاں کے کیڑے، گناہ گار، بد کردار لوگ، نہ ایمان نہ ایکان نہ عرفان. وہ جو اللہ جن سے راضی ہو گیا ہے. خالد بن ولید جیسا بندہ ایک جنگ میں کہہ رہا تھا کہ ایسے 30 بندے دو، میں 60,000 سے لڑانا چاہتا ہوں. تو بعض نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا ان میں وہ لوگ ہیں اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اللہ واپس نہیں کرتا، تو اس لیے یہ 30,000 سے 60,000 سے لڑ جائیں گے. تو حضرت ان کو لگا، برا بن مالک کو حضرت انس کے بھائی ہیں، انس بن مالک، مصطفیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات پہ قسم اٹھانا یا قسم دینا کہ ایسا ہوگا ٹھیک نہیں، مگر برا تمہیں حق ہے. تو ایک وقت آیا جب مسلمہ کذاب سے جنگ ہو رہی تھی، تو حضرت خالد بن ولید جیسے جنگجو نے کہا کہ یار حالات لگتے ہیں کہ نہیں جیت پائیں گے، اٹھانا دعا کے لیے ہاتھ. اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو حضرت خالد بن ولید کا کیا عقیدہ ہے، کیا کر رہا ہے؟ وہی سارا خالد بن ولید یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تلوار سے ہی جیتا ہوں، یہ جنگجو بڑا نہیں، کہتے یہ ہے کہ اللہ نے ان پہ جو ایسے لشکر اڑاتے، جنود لم تروہا، جن کو دنیا نہیں دیکھتی، ایسے لشکر اترتے تھے، دعائیں مانگتے ہوئے آسمانوں سے فرشتے اترتے. کون لوگ ہیں؟ کاتب فی قلوبہم الایمان. تو ان میں صدیق اکبر بھی ہے، اصحاب بھی ہیں. اور وہ لوگ، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ قیامت تک یہ کلیہ اللہ نے بتا دیا. بھلے تمہارے نانے دادے بڑے بڑے کوئی کسی نسبت سے اور کسی نسل سے تعلق نہیں رکھتے، پریشان کیا ہو؟ اللہ رسول سے محبت کرو، قرآن تمہارے پاس ہے، دین تمہارے پاس ہے، اللہ والوں کی بھی عزت کرو. ہاں، اللہ والوں کے نام کو بیچنے والے، ان کے نام پہ دغا کرنے والے، ان سے دور رہو. اس کا کوئی ہمیں حکم نہیں ہے ماننے کا. انسان ہونے کے ناطے اکرام کرو، جو نسبت ہے بزرگوں سے اس کا اکرام کرو، مگر وہ خلاف شرع یا ان کو بہت ساری جگہوں میں نے یہ دیکھا ان کو شریعت کا مالک سمجھا جاتا ہے، اور وہ ایسے گھٹیا کام کرا جاتے ہیں اور آرڈر چلا دیتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ ان کو کوئی فضیلت حاصل ہے. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اللہ رسول کے احکام میں کسی کو کچھ حاصل نہیں ہے، صرف اتباع اور تابع داری. تو بہرحال یہ بات بھی ضمناً تھی، میں نے آپ سے کر دی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ نے ان کی جو ہے نا جو فضیلتیں بیان کی ہیں، جو شانیں بیان کی ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ رہا تھا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کی شان و عظمت کیا، جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما دے کہ اللہ نے، اچھا دیکھیں، گواہی رب کی طرف سے ہے ان کے ایمان کی، پھر بھی زندگی بھر تھر تھر کانپتے رہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. وہ لوگ جنہوں نے اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ گئے. علماء فرماتے ہیں کہ اطاعت، محبت، استقامت، اطاعت بغیر محبت کی کوئی اطاعت نہیں ہوتی، کیونکہ محبت ہی خلوص پیدا کرتی ہے کسی سے. کسی کی مانو مگر وہ محبت خلوص کے بغیر ہو تو چٹی بھوگنے کے علاوہ کیا ہوتا ہے. تو اخلاص کے ساتھ پھر کبھی کرا کبھی یہ استقامت کیا ہے؟ اپنے محبوب کی، اپنے رب کی، اس کے رسول کی مرضی پہ چلنے پہ لگے ہوئے ہیں شوق کے ساتھ تا حیات. ایسے لوگوں کے متعلق ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں صدیق اکبر بھی ہے، عمر بھی ہے، فاروق بھی ہے. مگر چونکہ اس وقت میرا موضوع صدیق اکبر ہے، اصحاب ہے، کیونکہ اولون مسلمون تو وہی ہے، السابقون الاولون تو وہی ہے، پہلے صاحب ایمان تو وہی ہے
جتنا قرآن نیک لوگوں کے متعلق، نیک لوگوں کی نیکیوں کے اجر کے متعلق نازل ہوئے جو قیامت تک کہیں گے، مگر پہلا مصداق، پہلا خطاب تو اصحاب ہے، اہل بیت اعظام ہے، جو کہ اہل بیت میں جب اصحاب کو تو اہل بیت ہی اصحاب میں ہی شمار ہیں، اہل بیت بھی اصحاب بھی ہیں۔ تو تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ نے فرمایا کہ جب استقامت کرتے ہیں تو ان پہ فرشتے نازل ہوں گے، ان پہ فرشتے اتریں گے اور ان کو خوشخبری دیں گے، کیا؟ اللہ تخافو، خبردار مت ڈرو، توجہ کرو بھائی نہ ڈرو، ولا تحزنو، غم نہ کھاؤ، وابشرو، اور ان کو وہ خوشخبری سنائیں گے، بالجنہ، جنت کی، التی کنتم توعدون، کہ تمہیں جنت کی خوشخبری۔ جب یہ قبروں سے اٹھیں گے گھبراہٹ قیامت ہوگا، مگر فرشتے ساتھ ہوں گے ان کی دل جوئی کے لیے، اور یہ سنا رہے ہوں گے کہ تم نے رب کو راضی کیا ہے تو آج مت ڈرو۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ فرشتے کہہ رہے ہوں گے جو اتریں گے، ہم تمہارے دوست ہیں، جن کے فرشتے دوست ہوں اللہ کی طرف سے، وہ مامور ہوں گے تسکین کے لیے، اور فرمائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا، تمہارے لیے اسی میں ہے، مَا تَشْتَهِي، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو تم چاہو گے بخشش وہ بھی ملے گی۔ قیامت کی مشکل منظر سے نکل جانا، تم نے خدا کی فرمائی وہاں سے، کہتے ہیں نا پل صراط مشکل، بعض لوگ تو کہتے ہیں بجلی کی چمک جیسے ہوتی نا بدل کے وقت تھوڑی سی، ایسے چمک ہوگی اور گزر جائیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو کچھ تم مانگو گے وہ ملے گا، اس جنت کے اندر وہ ہے۔ اللہ اللہ، یہ شان ہے اللہ کے اصحاب کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کی، اور جو پہلے مومن اول جو تا قیامت بھی اسی راستے پہ چلیں گے اخلاص کے ساتھ۔ اچھا پتہ ہے کیا، ہم نے زور دیا پہ نماز، یہ بھی سچ ہے، مگر دین صرف نماز نہیں ہے، نماز کا ستون ہے، یعنی کہ بلڈنگ ہوتی ہے تو اس کا ایک ستون ہوتا ہے جو اس کو تھامے رکھتا ہے، مگر کیا ستون ہو اور بلڈنگ ہی نہ ہو؟ بلڈنگ تو ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں، یعنی پوری زندگی کا ہر عمل دین کے مطابق ہو، یہ ہے معاملہ، ان کے متعلق ہے، اور صحابہ نے ایسا کیا۔ پھر ایک اور، صحابہ سے پہلا خطاب آپ اور ہم سے بعد میں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اللہ تمہارا دوست ہے، اس کا رسول تمہارا دوست ہے، اور وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، جنہوں نے نماز قائم کی، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم راکعون، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ یہ بھی تمہارے، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی لفظ استعمال فرمایا، ولیکم، تمہارا ولی اللہ، اس کا رسول، ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو رکوع کرتے ہیں۔ تمہارے دوست کون ہے؟ اب بے نمازی ہے وہ کیسے دوست ہو گیا؟ شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، پتہ نہیں کتنا بیماریاں، کتنے گناہ ہمیں لگ گئے۔ ان کو تو کہا گیا کہ 360 اچھی عادتیں جنت میں لے جانے والی ہیں، اعمال ہیں، ایک بھی ہو، ان کے تو اندر 360 پائے گئے۔ ہمارے اندر تو تعداد نہیں ہے کہ بری عادتوں کی تعداد کا خود کو نہیں پتا کتنی ہے۔ فکر کرنے کی بات ہے، نہ فکر کریں گے تو کیا اس سے چھٹکارا مل جائے گا؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور جو دوستی کرے گا اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ دوستی کس سے کرے گا؟ اللہ اور اس کے رسول سے، اور پھر دوستی کرے گا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ان سے دوستی کرے گا جو ایمان لے آئے۔ ادھر کہا تمہارا دوست کون ہے؟ ایمان والے، نمازیں پڑھنے والے، اللہ رسول کی اطاعت کرنے والے، اور اللہ اور رسول بھی
تمہارا دوست. آگے فرمایا تم کیا کرو اور جو کرے گا یہ عمل جو پیچھے بتایا گیا, نماز قائم کرے گا, دین پہ چلے گا, اللہ اور رسول سے دوستی. اب دوستی اطاعت ہو محبت نہ ہو, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اطاعت ہو کیسی ہوتی ہے. دوستی کے اندر تو پہلا کنسپٹ بھی محبت ہے. وہ محبت اطاعت جو کراتی ہے وہ بغیر محبت والی اطاعت کے برابر کیسے ہو سکتی. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اللہ رسول سے جو دوستی کرے گا اور مومنوں سے بھی, تم تو خدا کے سوا اور کچھ نہیں ہے بھئی, اللہ اللہ ہے, اللہ والوں کا ذکر ہے, ان سے محبت کرو. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ سے بھی کرو دوستی, اس کے رسول سے بھی کرو. وَالَّذِينَ آمَنُوا, جو صاحب ایمان ہیں, جیسے اصحاب ہیں, اہل بیت ہیں, اولیاء اعظام ہیں, صالحین ہیں, ان سے محبت کرو. تو پھر ایسا کرو گے تو تم بھی اللہ کے حزب میں شمار ہو جاؤ, تو یعنی خدا کی جماعت میں شمار ہو جاؤ گے. اور خدا کی جماعت کا کتنی آیات میں آپ سن چکے کہ اللہ کی جماعت کیا ہے, اور اللہ کی جماعت ہی غالب ہے. تو غالب ہونے کے لیے کیسے محبت کرنے پڑے گی؟ اللہ سے, اس کے رسول سے, اور ایمان والوں سے. اور ایمان والے, اللہ کا رسول, یہ تمہارے دوست. اور ایمان والے اللہ کی یہ جن کے دلوں کے اندر کاتب فی قلوبہم الایمان, اللہ کا حزب ہے. دل کے اندر ایمان نقش ہو گیا ہے. دیکھیں ہم نے دل کو یہاں کیا نقش ہے, دھن دولت پیسہ خوف دنیا کا, یہ ضائع ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, یہ روٹ جائے گا, یہ ناراض ہو جائے گا, بھلے کیا ہو جائے. ارے سانس روٹنے سے پہلے اپنے رب کو منا لے, سانس روٹنے سے پہلے رب کو منا لے. کہتے ہیں بندے مرنے پہ لوگ روتے ہیں, بندہ مر جائے, قوم کے لوگوں کی ایک تعداد مر جائے تو بڑا غم آتا ہے. ایک سوال ہے, بندے مرنے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے یا غیرت مرنے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے؟ بندوں کے مرنے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے یا غیرت مرنے کا نقصان زیادہ ہوتا ہے؟ جس قوم کی ملی غیرت مر جائے اس کی قوم مر جاتی ہے, جس بندے کی غیرت مر جائے وہ چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے. یہ بات صاحب ایمان کو سمجھ آئے گی, دنیا کے پجاریوں کو کیا سمجھ آئے گی. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ جو میں نے آیاتیں پڑھی ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول مومنین سے محبت کرو, اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے, اس میں صدیق اکبر ٹاپ نمبر پہ ہیں. وہی ٹاپک چل رہا ہے نا, اصحاب ٹاپ نمبر پہ, پہلا نمبر انہی کا ہے. یہ جو آیاتیں پڑھ رہے ہیں انہی میں پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں. اللہ کا حزب وہی ہے, مومنین اللہ رسول سے محبت کرنے والے سچی وہی ہے, اور انہی کے ساتھ محبت کرنا. یتولی اللہ و رسولہ, اور مومنین سے جو محبت ہے وہ پہلے مومن ہے, ان سے جو محبت نہیں کرے گا اس کو اور کس سے کرے گا, مارا جائے گا. تو پھر آگے انہی کا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لے آئے یا لے آئے, آج بھی لے آئے یا جو پہلے لے آئے, جو ایمان لے آئے, وعملوا الصالحات, نیک عمل کرتا رہا یا کرے, یہ کلی آگے بھی چل رہا ہے. واقاموا الصلاۃ, نماز قائم کرے, وآتوا الزکاۃ, آتوا الزکاۃ, زکات دے, لہم اجرہم عند ربہم, اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بڑا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, غم خوف سے, جیسے پیچھے بتایا گیا کہ فرشتے ان کو بشارتیں دیں. تو اس آیت مقدسہ کے اندر سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 276, اس کے اندر بھی یہی بات بتائی جا رہی. صاحب ایمان کی جو نعت خوانی, جو مدح سرائی, مگر بات وہی ہے, قتل گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں آسان ہے مسلمان. پھر اللہ نے ایک اور جگہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر صاحب ایمان سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 کے اندر, وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بشارت دے دو, خوشخبری ہو ایمان والوں کے لیے. وعملوا الصالحات, کل میں ایماندار ہوں, ہم بھی ایماندار ہیں. وعملوا الصالحات,
اللہ عمل الصالحات وہی ہوتے ہیں، اور جس کو عمران خان کہے وہ نہیں ہوتے صالحات. صالحات وہ ہے جو اللہ اور اس کا رسول بتا چکے ہیں. یہ نئے نئے صالحات، یہ جمہوریت کے شہید، ہم تو ہندو بھی کہتے ہیں ہمارے بھی شہید ہیں. اللہ رسول کے احکام کو قائم کرنے میں جس نے کوشش کی وہ مارا گیا، وہ شہید ہے، قتل ہوا. یہ اب شہادت بھی عجیب طریقے کی ہوگی. تو بہر لو بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں داخل کیے جائیں گے جس کے اندر نہریں بہ رہی ہیں. کون لوگ؟ بشارت ہے ایمان والوں کے لیے اور نیک عمل کرنے والوں. کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزقا، ان کو، ان تمام کو جب کبھی ان کو رزق دیے جائیں گے ان باغوں سے، من ثمرۃ رزقا، بطور رزق کے، قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا، کہ یہ تو وہ ہے جو رزق میں دیا گیا تھا اس سے پہلے. وَأُتُوا بِهِ متشابہ، یا اس کے ملتے جلتے، یعنی دنیا کے جو پھل فروٹ ہیں تو ان کی ظاہری شکل اس طرح مگر ذائقہ مزہ تو متشابہ ہوں گے. لہم فیہا، یہ بھی چیزیں ان کو دے دی جائیں گی، یعنی پھل فروٹ دنیا کی نعمتیں جو تھی وہاں وہ اعلیٰ ترین شکل میں ہوگی مگر شباہت ملتی ہوگی کچھ اس سے، اس کا ذکر ہے اس میں. اور جنت کے اندر پھر وَلَهُمْ فِيهَا، اور اس جنت کے اندر ہوں گی ان کے لیے ازواج مطہرہ، پاک باز عورتیں جن کی عزت نیلام نہیں ہوگی، نہ وہ کریں گی، نہ کبھی ہوئی ہوگی، نہ یہ پرابلم ہوگا ان کی بے وفائی کا، ان کے معاملات و مسائل کا. پاک عورتیں. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اسی مزے کے اندر ایمان والے رہیں گے، ہمیشہ رہیں. یہ دنیا کی چند دن کی زندگی اگر بندہ اللہ رسول سے وفا کر لے، ایفا کر لے، اطاعت کر لے، تابع داری کر لے، دل سے یاری کر لے، یتولی اللہ ورسولہ، دل سے یاری کر لے. عشق کرنا ہی ہے تو ان سے کرے. اور بعض لوگ تو عشق کے نام سے چڑھتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ عشق دو قسم کے ہیں، ایک ذلیل ہے، ایک خلیل ہے. یعنی نفرت اور محبت کرتے دونوں ہیں لوگ. نفرت میں بھی کمال درجے کی لوگوں کی اٹینشن ہوتی ہے، توجہ ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے. نفرت کی زیادہ دیکھ رہے ہیں بندہ کس چیز سے گزر جاتا ہے نفرت. مگر یہ لعنتی عمل ہے اگر غلط وجہ سے. اور محبت میں جو سفر کرے گا خلیل بن جائے گا. میں نے بتایا نا، جو نفرت میں حد سے بڑھے گا ذلیل ہوتا جائے گا، جو محبت میں حد سے بڑھے گا خلیل ہوتا جائے گا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشا لبے بام. صدیق ہر چیز سے کیوں گزر گیا؟ عرب کا بہت بڑا تاجر، مکے کے لوگ جس کو تسلیم کرتے ہیں، اتنا ذہین ترین فتین لطیف مزاج کا آدمی، معزز ترین آدمی. جیسے نا ہجرت حبشہ کر رہے تھے تو ابن دغنا نے کہا کہ تم جیسا شخص مکے کو چھوڑ رہا ہو جو غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، شرفاء کی عزت رکھتا ہے، تم کیسے چھوڑ سکتے؟ یعنی حالانکہ وہ کافر تھا.